آئیے اس ویڈیو میں ہم مس کرنے والے دائرے کی مختلف حالتوں پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مس کرنے والے دائرے ایک ہی مستوی میں واقع دو دائرے اسی مستوی کے ایک ہی خط کو ایک ہی نقطے پر قطع کرتے ہوں تو انہیں مس کرنے والے دائرے کہتے ہیں۔ وہ خط دونوں دائروں کا مشترک مماس ہوتا ہے۔ دونوں دائرے اور خط میں واقع مشترک نقطے کو مشترک تماسی نقطہ کہتے ہیں۔ آئیے اس بیان کو شکلی صورت دے کر سمجھتے ہیں۔ مستوی میں ایک قطعہ لیا گیا، اس قطعہ پہ ایکس پی وائی ہم خطی نقاط لیجئے۔ یہاں پر نقطہ پی ایکس اور وائی کے درمیان میں واقع ہے۔ ایکس کو مرکز مان کر ایکس پی نصف قطر والا دائرہ بنائیے۔ وائی کو مرکز مان کر وائی پی نصف قطر والا دائرہ بنائیے۔ دو دائرے ایک دوسرے کو صرف ایک نقطہ پی پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ وائی سے خط وائی پی پر عمود کھینچیے۔ یہ خط دونوں دائروں کا مشترک مماس رہے گا۔ یہاں ہماری ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایکس اور وائی دو دائروں کے مرکز ہے۔ ایکس پی ایکس مرکز والے دائرے کا نصف قطر، وائی مرکز والے دائرے کا نصف قطر وائی پی۔ حالت ہم خطی نقاط کی یہ ہے کہ نقطہ پی ایکس وائی کے درمیان میں واقع ہے، اس لیے ایکس اور وائی کے درمیان کا فاصلہ ایکس وائی برابر ایکس پی جمع پی وائی۔ یہاں ایکس وائی دونوں ہی دائروں کے مرکز ہیں۔ ان دونوں مرکزوں کے درمیان کا فاصلہ برابر ایکس پی ایکس مرکز والے دائرے کا نصف قطر جمع پی وائی وائی مرکز والے دائرے کا نصف قطر، یعنی دونوں مرکزوں کے درمیان کا فاصلہ دونوں ہی دائروں کے نصف قطروں کا مجموعہ ہے۔ اس حالت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں دائرے بیرونی طور پر مس کرنے والے دائرے ہیں۔ مستوی میں ایک قطعہ لیا گیا، اب ہم ایکس وائی پی ہم خطی نقاط اس قطعہ پہ لیں گے۔ یہاں نقطہ وائی درمیانی نقطہ ہے جو کہ ایکس اور پی کے درمیان میں واقع ہے۔ ایکس کو مرکز مان کر ایکس پی نصف قطر والا دائرہ بنائیے۔ وائی کو مرکز مان کر وائی پی نصف قطر والا دائرہ بنائیے۔ دو دائرے ایک دوسرے کو صرف ایک نقطہ پی پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ وائی سے خط وائی پی پر عمود کھینچیے۔ یہ خط دونوں دائروں کا مشترک مماس ہیں۔ یہاں ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم خطی نقاط ایکس وائی پی حالت میں ہے جہاں پہ وائی درمیانی نقطہ ہے۔ اس اعتبار سے ایکس پی ایکس اور پی کے درمیان کا فاصلہ برابر ایکس وائی جمع وائی پی ایکس وائی جمع وائی پی۔ اس اعتبار سے دونوں دائروں کا مرکز ایکس اور وائی ہے، ان کے درمیان کا فاصلہ ایکس وائی برابر ایکس پی وضع وائی پی۔ ایکس پی بڑے دائرے کا نصف قطر ہے اور وائی پی
وائی مرکز والے دائرے کا نسقطر ہے، یعنی ایکس وائی دونوں دائروں کا درمیانی فاصلہ برابر ایکس پی ایکس مرکز والے دائرے کا نسقطر تفریق وائی پی وائی مرکز والے دائرے کا نسقطر۔ اس طرح سے دونوں مرکزوں کے درمیان کا فاصلہ دونوں ہی دائروں کے مرکزوں کے تفریق کا جواب رہے گا۔ اس اعتبار سے اس حالت میں ہم یہ کہیں گے کہ اندرونی طور پر مس کرنے والے دائرے یہ رہیں گے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کو مس کرنے والے دائرے ان دائروں کا مشترک نقطہ جسے ہم تماسی نقطہ کہتے ہیں ان دائروں کے مراکز کو ملانے والے خط پر ہوتا ہے۔ بیرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مراکز کے درمیان فاصلہ ان دائروں کے نسقطروں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ اندرونی طور پر مس کرنے والے دائروں کے مراکز کے درمیان فاصلہ ان دائروں کے نسقطروں کے فرق کے مساوی ہوتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کیجئے۔ ایک قطعہ خط پر 3 ہم خطی نقاط ایکس وائی اور پی اس طرح سے لیا جائے کہ نقطہ پی ایکس اور وائی کے درمیان میں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایکس کو مرکز مان کر ایکس پی نسقطر لے کر ایک دائرہ بنایا گیا۔ اسی طرح وائی کو مرکز مان کر وائی پی نسقطر لے کر دوسرا دائرہ بنایا گیا۔ یہ دونوں دائرے شکل میں ہمیں نقطہ پی پر ایک دوسرے کو مس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں دائروں کا نسقطر کی لمبائی مختلف ہے اور نقطہ پی دونوں ہی دائروں پر مشترک نقطہ ہے۔ ایکس پی پر ہم ایک عمودی خط کھینچیں گے۔ ایکس پی پر عمودی خط کھینچنے پر ہمیں پتہ ہے 2 خط عمود ہوتے ہیں تو ان کے درمیان عمودیت قائم رہے گی اور ان کے درمیان کا زاویے کی پیمائش 90 رہے گی۔ گنیے کا استعمال کر کے ہم نے ایکس پی قطع پر نقطہ پی پر ہم نے ایک عمودی خط کھینچے ہے۔ اس خط کو ہم تھوڑا نیچے بڑھانے کے لیے اسکیل کی مدد لیں گے اور اس طرح سے نقطہ پی پر ہم نے عمودی خط کھینچے ہے۔ ایکس پی پر نقطہ پی پر جو عمود کھینچے ہے، کیونکہ نقطہ پی اور نقاط ایکس وائی ایک خط پر ہم خطی ہے، اس بنیاد پر یہ عمودی خط نقطہ پی پر عمود ہونے کی وجہ سے وائی پی پر بھی عمود رہیں گی، اور ہمیں پتہ ہے کہ تماسی نقطہ اس پر مماس نسقطر پر عمود ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس شکل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمودی خط بنائے ہوئی یہاں پر ایکس وائی پر عمود ہے، نقطہ پی تماسی نقطہ ہے، دونوں دائرے نقطہ پی پر مس کر رہے ہیں اور نقطہ پی پر جو عمودی خط بنایا گیا ہے یہ مشترک مماس ہے جو دونوں دائروں کے لیے مماس رہے گا۔ آئیے اسی طرح سے نقطوں کی حالتیں بدلتے ہیں۔ ایک قطع پر ایکس وائی پی 3 ہم خطی نقاط اس طرح سے لیے گئے ہیں کہ اب وائی درمیانی نقطہ ہے۔ اب وائی کو مرکز مان کر نقطہ پی وائی پی نسقطر لے کر جب دائرہ بنایا گیا تو وہ نقطہ پی سے گزرا۔ اسی طرح سے ایکس پی ایکس کو مرکز مانے ایکس پی نسقطر لیجئے اور پھر ایک دائرہ بنائیے۔
یہ دائرہ پھر سے نقطہ پی پر سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایکس وائی اور پی ہم خطی نقاط ہے۔ پھر ہم ایکس پی اس خط پر نقطہ پی پر ایک عمودی خط کھینچیں گے۔ ایکس پی قطع پر نقطہ پی پر عمودی خط گنیے کی مدد سے کھینچا گیا۔ اس عمودی خط کو اسکیل کی مدد سے ہم نیچے کی طرف بڑھائیں گے۔ اور اس طرح سے ہمیں نقطہ پی پر ایکس پی سے ایک عمودی خط ملا ہے۔ ایکس پی بڑے دائرے کے لیے ایکس مرکز ہے، ایکس پی نسقطر ہے، نقطہ پی دائرے پر ہے۔ ایکس پی نسقطر، پی نقطہ دائرے پر، اور خط جو کھینچی گئی ہے وہ عمود ہے، اس لیے نقطہ پی تماسی نقطہ اور کھینچی گئی خط مماس ہے۔ کیونکہ ایکس وائی پی ہم خطی نقاط ہے، اس لیے وائی پی، وائی مرکز، وائی پی نسقطر دوسرے چھوٹے دائرے کے لیے، اور اس طرح سے یہ چھوٹے دائرے کے لیے بھی مماس رہے گا۔ اور ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں خط ایک دوسرے کو اندرونی صورت پہ مس کر رہے ہیں۔ پہلی حالت ہم نے دیکھے جس میں دونوں دائرے بیرونی حالت میں مس کر رہے تھے، تب بھی مماس اور تماسی نقطہ مشترک تھا، اور وہی مشترک نقطہ یا تماسی نقطہ مس کرنے والا نقطہ تھا۔ اندرونی حالت میں بھی وہی بات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نقطہ پی تماسی نقطہ، دونوں دائرے وہیں مس کر رہے ہیں، اور مشترک تماسی نقطے پر مشترک مماس ہمیں نظر آ رہا ہے۔